بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، مطالعہ پاکستان کے دوسرے ویڈیو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ہمارا جو موضوع چل رہا تھا گزشتہ ویڈیو لیکچر کے اندر، وہ پاکستان میں بنیادی حقوق اور آئینی تحفظات کے حوالے سے تھا، جو کہ ہمارا سبق نمبر 9 ہے۔ ہم نے حقوق کی جو اقسام تھیں اس میں اخلاقی حقوق اور قانونی حقوق جو ہیں وہ ان کا تعارف پڑھا تھا۔ تو آج ہم قانونی جو حقوق ہیں اس کی مزید 3 اقسام ہیں، ان کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو قانونی حقوق کے اندر جو پہلی قسم ہے وہ معاشرتی حقوق کی ہے، اور دوسری قسم اس کی سیاسی حقوق کی ہے، اور تیسری جو قسم ہے وہ معاشی حقوق کی ہے۔ تو معاشرتی جو حقوق ہیں یہ وہ حقوق ہیں، ان حقوق کا تعلق انسان کی شہری زندگی سے ہے، اور معاشرتی حقوق سے مراد ایسے حقوق ہیں جن کے بغیر کوئی فرد معاشرے میں اپنے جملہ فرائض سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا، اور یہ حقوق بغیر کسی امتیاز اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرق کے ریاست کے تمام شہریوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ اب معاشرتی جو حقوق ہیں اس کے اندر بہت سارے حقوق آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو حق ہے اس میں حق زندگی ہے۔ حق زندگی انسان کا سب سے بڑا اور بنیادی حق ہے، اور ریاست ہر فرد کی حفاظت کرنے کی ذمہ دار ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کو زندگی کے حق سے محروم کرے۔ اگر کوئی شخص کسی کی زندگی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سزا کا مستحق، اور سزا کون دے گی؟ وہ ریاست دے گی۔ فرد کے لیے حق کی زندگی سے بڑھ کر اور کوئی حق جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ قیمتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت نے ہر فرد کو اپنی زندگی کی حفاظت کی آزادی جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بدولت ہی ایک فرد انفرادی طور پر اپنی معاشرتی، سیاسی یا معاشی جو حقوق ہیں ان سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ملک میں تعزیرات کا بھی باقاعدہ جو ہے وہ نظام موجود ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے حق کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ریاست جو ہے وہ ان اقدامات کے سدباب کا بندوبست کرے گی، اور اس ضمن میں ملک کی انتظامیہ پر خاص طور سے یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ مجرم کو قرار واقعی سزا دے، تاکہ مستقبل میں کوئی شخص ایسے منفی اقدام سے جو ہے وہ باز رہے۔ اس کے علاوہ حق خاندان جو ہے وہ بھی بہت اہم حق جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ خاندان معاشرے کی جو ہے وہ بنیادی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکائی ہوتی ہے، اور اس کے بغیر سماج کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں بلا تفریق جنس ہر عاقل اور بالغ شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے اور خاندان کی بنیاد جو ہے وہ رکھے۔ اگرچہ ہمارے ہاں اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ معاشرتی جو ثقافت ہے اور معاشرتی جو رسومات ہیں ان کا بھی خیال جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو صحت مند جو خاندان ہے انہی سے ہی صحت مند معاشرہ جنم لیتا ہے، اسی لیے ریاست کا فرض ہے کہ وہ خاندان کی آزادی اور حقوق کی جو حفاظت ہے اس کے لیے اقدامات کرے۔ ہر شہری جو ہے وہ اپنے خاندان کے معاملات میں آزاد ہے، اور اپنی ذاتی جو اس کی خواہش ہے اس کے مطابق گھریلو زندگی جو ہے وہ بسر کرنے کا پورا حقدار ہے، اور اس سے یہ کوئی حق چھین بھی نہیں سکتا۔ اور جو یہ معاملات ہیں ان معاملات پر ریاست کی حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی پابندی جو ہے وہ کسی شہری کے اوپر بھی لگائی نہیں جا سکتی ہے، بلکہ ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ ان حقوق کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی پاسداری کرے، اور ہر شہری کو اس کے حقوق جو ہے اس کی ضمانت بھی فراہم کرے۔ حق خاندان میں شادی کرنے کا حق ہے، بچوں پر حق ہے، اور وراثت سے متعلق حقوق جو ہے وہ شامل ہیں۔ اور اس سلسلے کے اندر ہم دیکھیں تو مختلف جو ہے وہ قوانین نکاح کے اور اسی کے ساتھ ساتھ شادی وغیرہ کے حوالے سے ہیں اس کے موجود ہیں، اور والدین کا بچوں پر اور بچوں کا والدین پر حق ہے، کیونکہ والدین کو ہی ان کی پرورش کرنا ہوتی ہے، لہٰذا جو ریاست ہے وہ اپنے شہریوں کی زندگی کی بہتر گزر اوقات اور جو ضمانت ہے اس کے پیش نظر وراثت کے حقوق کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔
اس لیے وراثت کے جو قوانین ہیں وہ وضع کیے جاتے ہیں تاکہ وراثت کی جو منصفانہ تقسیم ہے اور جائز جو حقدار ہیں وہ ان سے محروم نہیں رہ سکے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو حق عزت و آبرو اور شہریت، یہ حق جو ہے یہ انسان صرف اسی وقت تک آزادی سے حقیقی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ لطف اندوز ہو سکتا ہے جب تک کہ معاشرے میں اس کی عزت اور وقار جو ہے وہ قائم رہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے کسی فرد کی شہرت کو داغدار کرنے کی ضرورت کرے گا تو اس کے خلاف بھی حد کی عزت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور اس کو قانونی طور کے اوپر تحفظ بھی حاصل ہے۔ اس کے بعد حق نقل مکانی ہے، اور یہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک میں جہاں چاہے رہائش اختیار کر لے اور جہاں چاہے سیر و سیاحت کرے، گھومے پھرے اور کاروبار کے سلسلے میں سکونت پذیر ہو۔ اور ویسے بھی آزادی جو ہے وہ آزادی نقل و حرکت جو ہے اس سے ویسے بھی مراد یہ لی جاتی ہے کہ کسی شخص کو بیجا طور پر قید میں نہ ڈالا جائے۔ اگر اسے غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے حراست میں رکھا جائے تو وہ قانون حبس بیجا کے تحت ناجائز اور جبری حراست سے چھٹکارا جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تحفظ اس کو قانونی طور کے اوپر حاصل ہے۔ اس کے علاوہ حق تحریر و تقریر بھی ہر فرد کو حاصل ہے کہ وہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار جو ہے وہ کرے، یعنی کہ وہ اپنے جو خیالات ہیں اور جو اس کے افکار ہیں، آراء ہے، اس کو بذریعہ تقریر یا تحریر دوسرے لوگوں تک پہنچائے اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرے، بحث کرے، آزادانہ جو ہے وہ اس کے اوپر تبصرہ کرے۔ اور تحریر و تقریر کی آزادی جو ہے وہ جمہوریت کی ہی کہا جاتا ہے کہ اصل روح رواں ہے، کیونکہ اگر کسی شہری حکومت کے اوپر کرٹیسزم نہیں ہوگا، تنقید نہیں ہوگی، تو اس کے کاموں کا جو محاسبہ ہے وہ کیسے کیا جا سکے گا؟ تو اسی لیے یہ جمہوریت کے لیے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذاتی رائے کی جو ہے وہ آزادی ہو، ذاتی رائے کے اظہار کی آزادی ہو، اور اپنی رائے جو ہے اس کے آزادانہ اظہار کے لیے وہ اخبارات ہو گئے، ریڈیو وغیرہ ہو گیا یا ٹیلی ویژن ہو گیا، اس کے استعمال کی بھی اس کو مکمل طور کے اوپر آزادی حاصل ہو۔ اس حق کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ملحوظ رکھی جائے کہ کسی فرد کو ہر قسم کے خیالات کے اظہار کا حق بھی حاصل نہیں ہے، مطلب کہ ایسے خیالات و افکار جن کے اظہار سے جو ہے ملک و ملت یا کسی فرد کو یا کسی فرقے کو یا کسی ادارے کی ساکھ کو اگر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو حکومت جو ہے وہ ایسے اظہار بیان پر پابندی بھی عائد کر سکتی ہے تاکہ ملک کے امن اور استحکام جو ہے اس کو خطرات لاحق نہ ہوں۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد ہم دیکھیں تو حق مذہب آتا ہے کہ ہر شہری کو اپنی مرضی کے مطابق مذہب اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کا حق بھی حاصل ہے۔ اور اس سلسلے میں ریاست کا بھی فرض ہے کہ وہ فرد کے اس حق کو پوری طرح اس کو پروٹیکٹ کرے تاکہ کسی مخصوص مذہب کے پیروکار کی حیثیت سے اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے درجے کے شہری کا سلوک نہ ہو، نہ ہی اس کے حقوق جو ہیں وہ غصب کیے جا رہے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب اور عقیدے کے پرچار اور اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت اور بندوبست کرنے کے بھی بھرپور حقوق جو ہیں وہ حاصل ہوں۔ اور ریاست جو ہے صرف وہاں پر مداخلت کرنے کی مجاز ہوتی ہے جہاں وہ کسی دوسرے مذہب کے معاملات میں دخل اندازی کرے یا کسی مذہبی گروہ کی دل شکنی یا دل آزاری کا باعث ہوں گے، تو وہاں پہ ریاست جو ہے وہ پھر انوالو ہوگی اور وہ ایسے معاملات کو روکنے کے لیے پھر قانونی طور کے اوپر چارہ جوئی بھی کر سکتی ہے اور وہ ایسے لوگوں کو قید وغیرہ میں بھی ڈال سکتی ہے، قانونی طور کے اوپر اس کو اس بات کی اجازت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ حق تعلیم جو ہے وہ ہر شہری کو حاصل ہے، اور یہ بھی ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ذاتی پسند کے مطابق جو اس کا رجحان ہو، جو اس کی خواہش ہو، اس کے مطابق تعلیم حاصل کرے۔ اور ریاست پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی تعلیم کا مناسب انتظام کرے۔ اور تعلیم جو ہے ویسے بھی کوئی معاشرہ بھی ایسا نہیں ہے جو بغیر تعلیم کے ترقی کر سکتا ہو، اور ملک کے اندر تعلیم جو ہے وہ عام بھی ہونی چاہیے، سستی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جہالت کو ختم کرنے کے لیے بہترین ذریعہ تعلیم ہی ہے، اور تعلیم کی عدم موجودگی سے اقتصادی اور اخلاقی اور معاشرتی جو زوال ہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ اور ریاست کا فرض ہے ویسے بھی کہ وہ ہر شہری کو سستی اور معیاری جو تعلیم ہے وہ حاصل کرنے کے مواقع جو ہیں وہ مہیا کرے، جو اس کا معاشرتی جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حق ہے۔ اور تعلیم کی بدولت افراد جو ہیں وہ اپنے فرائض سے اور اپنے حقوق سے آگاہ جب ہوں گے، جب ہی وہ اپنی شخصیت کے جو مثبت پہلو ہیں ان کو مزید بہتر بنا کر معاشرے کو معاشرے کا جو کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک فعال رکن بن کر ملک و قوم کو ترقی کی شاہراہ پر جو ہے وہ گامزن کر سکتے ہیں۔ اور کامیاب جو معاشرتی زندگی ہوتی ہے
تو جمہوریت کی کامیابی کے لیے لوگوں کا تعلیم یافتہ ہونا ویسے ہی ضروری ہے. لہٰذا ہر شہری کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ تعلیم جو ہے اس کو حاصل کرے، اور ریاست جو ہے وہ ہر شہری تک تعلیم کو پہنچائے اور اس کے پہنچ تک تعلیم کو عام کرے. اور حق تعلیم سے مراد ویسے بھی یہ لیا جاتا ہے کہ ریاست شہریوں کے لیے مناسب تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے، اور میرٹ کی بنیاد پر ہر شہری کو حکومت کے جو قائم کردہ تعلیمی ادارے ہیں، سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، ان میں داخلہ لینے کا بھی حق حاصل ہو. اور یہی جو ہے وہ تعلیم کا حاصل کرنا ہی آزادی کا جو احساس ہوتا ہے اس سے روشناس کراتی ہے، اور اس کے ذریعے سے عوام باشعور ہو کر ملک میں مضبوط سیاسی نظام پیدا کر سکتے ہیں. اور جو جمہوریت ہے اس کے اندر عوام کو ویسے ہی اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حق حاصل ہوتا ہے، تو اگر عوام ہی پڑھے لکھے نہ ہوں گے تو بہتر نمائندوں کا انتخاب کیسے کر سکیں گے؟ تو ریاست کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو حصول تعلیم کی سہولتیں بہم پہنچائے. اس کے بعد ہم دیکھیں تو حق ثقافت و زبان آتا ہے کہ ہر شہری کو اپنی تہذیب و تمدن، زبان اور ثقافت کو فروغ دینے کا پورا حق حاصل ہونا چاہیے، اور خاص طور پر یہ حق ان افراد کو ضرور حاصل ہو جو ریاست میں اقلیت کی جو ہے وہ حیثیت رکھتے ہیں. کسی فرقے کے افراد کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے فرقے یا عقیدے کے لوگوں سے یہ حق چھین لے، اور نہ ہی خود حکومت اس حق کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتی ہے، بلکہ حکومت زبان اور ثقافت کی ترقی کو ملک کے لیے بہتر خیال کرتے ہوئے اس کی بھرپور حفاظت کی بھی ذمہ دار ہے. ہمارے جو مختلف صوبائی جو ثقافتیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہماری حکومتوں کے اوپر ہی آتی ہے. اور جو پاکستانی معاشرہ ہے اس میں ویسے ہی بہت ساری زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں اور سمجھی جاتی ہیں، تو نہ صرف ہر زبان کا، ہر علاقائی زبان کا اپنا ادبی ذخیرہ بھی ہے، بلکہ اس حقیقت کے وجہ سے ہم دیکھیں تو ہر شہری کو اپنی زبان کی جو ہے وہ اشاعت، ترویج اور جو متعلقہ ادب ہے اس کے فروغ کے لیے مؤثر جو اقدامات اٹھانے ہیں ان کا پورا ہر شہری کو حق بھی حاصل ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں عزیز طلبہ، جو حق اخفاء خط و کتابت آتا ہے، تمام شہریوں کو یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ وہ ریاست سے اپنے خط و کتابت کے خفیہ رہنے کی ضمانت حاصل کر سکیں. آج کل کے زمانے میں تو یہ خط و کتابت ویسے بھی اب ای میل وغیرہ کے تھرو ہو گئی ہے، الیکٹرانک جو ہے وہ معاملات آ گئے ہیں، کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا ہے، تو اب اس طرح سے خط و کتابت یا تار یا انٹرنیٹ یا ٹیلی فون وغیرہ جو ہے وہ اس طرح سے نئی اہمیت رکھتا ہے، بلکہ اب تو ویسے ہی جو ہے وہ دنیا بڑی گلوبلائزیشن کی طرف چلی گئی ہے، تو معاملات بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اب ہو جاتے ہیں. تو بہرحال کسی بھی ادارے یا فرد کو یہ حاصل حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے انٹرنیٹ پر کی گئی وہ بات چیت کو دیکھے یا سنے یا اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے. لیکن حکومت کو یہ حق بہرحال حاصل ہے کہ وہ ہنگامی جو صورتحال اگر ملک میں پیدا ہو تو وہ ان چیزوں کے اوپر پابندی بھی لگا سکتی ہے، اور اس کو دیکھنے کی کوشش بھی کر سکتی ہے یا سننے کی جو ہے وہ کوشش بھی کی جا سکتی ہے. اور اگر بلا وجہ ہی ایسے کسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی فعل کا ارتکاب کیا جائے تو قانونی طور کے اوپر جو ہے وہ ایسے افراد کو پھر قرار واقعی سزا دینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک جرم جو ہے وہ اس کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، جو کہ شہریوں کے اس حق کو پامال کرتے ہیں یا اس حق کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حصول میں مداخلت کا سبب بن سکے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو انجمن سازی جو ہے اس کا بھی حق ہر شہری کو حاصل ہے، اور شہری اپنے سماجی اور سیاسی یا مذہبی جو ان کے معاملات ہیں اور مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے انجمن بنا سکتے ہیں، اور یہ انجمنیں اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے شہریوں کی بہتری کے لیے کام کر سکتی ہیں، اور حکومت کی جو مدد ہے اور تعاون ہے وہ بھی کر سکتی ہیں. اور اس سلسلے میں ہم دیکھیں تو مختلف جو معاشی، مذہبی، ثقافتی ہو گئی، معاشرتی ہو گئی، تجارتی، رفاہی اور تعلیمی انجمنیں جو ہیں وہ بہتر طور کے اوپر خدمات سر انجام دے رہی ہیں. آپ کے سامنے بھی کئی ساری ایسی انجمنیں ہوں گی جس کے اندر جیسے ایدی ہے، چھیپا ہے، یہ تو فلاحی رفاہی کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ تعلیم کے حوالے سے مختلف انجمنیں کام کر رہی ہیں، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں، معاشی حوالے سے بہت سارے انجمنیں کام کر رہی ہیں. تو بہرحال انجمن جو ہے وہ بہت ساری ہمارے سامنے اس کراچی شہر کے اندر بھی موجود ہیں. تاہم ریاست جو ہے وہ شہریوں کو ایسی انجمنوں یا اداروں کی جو بنانے کی یا رکنیت کا حق نہیں دیتی ہے جن کی سرگرمیاں ملکی اور قومی مفادات کے خلاف ہوں.
مطلب کہ جو بھی ایسی انجمن ہوگی جس کے بارے میں ماننا ہوگا کہ بھائی اس کو فنڈنگ ہے تو غیر ملکی جگہوں سے ہو رہی ہے، یا اس کو فنڈنگ جو ہے وہ ممنوع ہو رہی ہے جس کا ہمارا آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا ہے، تو ریاست جو ہے وہ ایسی انجمنوں کو فوری طور کے اوپر بند کر سکتی ہے، ان پہ پابندی لگا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حق مساوات جو ہے وہ ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ بغیر کسی امتیاز اور تفریق کے ہر شہری کے ساتھ برابر اور ایک جیسا سلوک ریاست رکھے گی، اور قانون کے نزدیک ویسے بھی تمام شہری یکساں ہیں۔ خاندانی وجاہت ہو گئی، یا مذہب ہو گیا، یا غربت ہو گئی، یا عمارت ہو گئی، اس کی وجہ سے کسی انسان کے خلاف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ جو ہے اس کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے گا یا اس کو ہم پروٹوکول نہیں دیں گے۔ مطلب کہ تمام کے تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر فرد آزادی کے معاملے میں برابر حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے، اور ریاست کی طرف سے جو دی گئی مراعات ہیں اور حکومت کے اداروں یا تنظیموں کی طرف سے جو تمام شہریوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں یا ان کو آزادی دی جا رہی ہے، وہ تمام شہریوں کو یکساں طور پر استفادہ کرنے اور جو فراہم کی گئی سہولیات ہیں ان سے مستفید ہونے کا تمام کے تمام شہریوں کو حق جو ہے وہ حاصل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو حق معاہدہ آتا ہے کہ ہر شہری کو کسی دوسرے ادارے یا فرد کے ساتھ سیاسی یا فنی یا تجارتی نوعیت کا معاہدہ کرنے کا بھی حق جو ہے وہ حاصل ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ مل کے کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کوئی کسی بھی قسم کا کوئی گروپ بنا کے، کوئی انجمن بنا کے، یا کسی قسم کی کوئی سماجی ثقافتی کوئی انجمن بنا کے اگر جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے یا معاشرے کے اندر کوئی خیراتی رفاہی کام کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے اس کو آزادی پوری کی پوری جو ہے وہ حاصل ہے۔ اور ملک کے اندر اکیلا آدمی جو ہے خود کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے اسے دوسرے اداروں اور افراد کے ساتھ معاہدہ کرنے پڑتے ہیں، بشرطے کہ کوئی معاہدہ ایسا نہ ہو جو ملک و ملت کے خلاف ہو اور اس کے استحکام کو نقصان پہنچائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آزاد طور پر بالکل کوئی معاہدہ کر سکتا ہے، اور معاہدہ وہ کرے جو قانون کے مطابق ہو۔ جو معاہدہ قانون نہیں مانتا وہ معاہدہ قابل عمل نہیں ہوگا۔ اور مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں شراکت داری کی بنیاد پر کاروبار کیا جا سکتا ہے، اس پر تو کوئی پابندی جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی، اور اگر کوئی چیز جو ہے وہ رہن رکھی جاتی ہے تو بھی فریقین کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، اور ریاست ان معاہدات پر عمل درآمد کرانے کی کیا ہوتی ہے، پابند ہوتی ہے۔ اگر کوئی فریق جو ہے کسی وقت طے شدہ معاہدے سے انحراف کرے یا اس کو توڑنے کی کوشش کرے، تو حکومت کیا کرتی ہے پھر کہ وہ اپنی زیر نگرانی عمل درآمد کرواتی ہے اور فریقین کو معاہدے کی روح سے عمل پیرا ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ بصورت دیگر وہ پھر سزا بھی دے سکتی ہے۔ سزا دینے کے لیے پھر جو حکومت ہوگی وہ پھر عدالت سے انصاف کے لیے رجوع کرے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو حق آزادی و اشتراک کا جو ہے وہ حق حاصل ہے، اور یہ حق جو ہے یہ بھی ایک شہری جو کہ آزاد ہو اس کو حاصل ہے کہ وہ کسی بھی مذہبی ادارے سے یا فنی ادارے سے یا جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک کر سکتا ہے، اس کا ممبر بن سکتا ہے، کیونکہ ایک فرد جو ہے وہ معاشرے میں رہتے ہوئے کئی اداروں سے بیک وقت استفادہ کر رہا ہوتا ہے، اور اگر یہ حق اسے حاصل نہ ہو تو اس کی شخصیت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جمود کا سا شکار ہو جائے گی، اور اس کی جو نشو و نما ہے ذہنی وہ اچھی نہیں ہو سکے گی، اور وہ ایک اچھا شہری جو ہے وہ نہیں بن سکے گا۔ تو آزادی یا اشتراک کا حق جو ہے نا وہ ہر شخص کے اندر ایسی خوبیاں پیدا کر دیتا ہے جو ہر شہری کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ حق کی جائیداد جو ہے وہ بھی ہمارے معاشرے میں حاصل ہے یہ حق، اور یہ بھی ایک بڑا اہم حق ہے جو کہ جائیداد کو جائز طریقوں سے اضافے کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا آزادانہ طور پر اپنی جائیداد کی فروخت کرنے اور نئی جائیداد خریدنے کا بھی ہر شخص کو حق حاصل ہے، اور حکومت حق زندگی کی طرح اس حق کو بھی تسلیم کرتے ہوئے جائیداد کی حفاظت کرتی ہے۔ اور لیکن جب کہیں کوئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جہاں پہ شہری جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، کسی سزا کا مرتکب ہوتا ہے، تو وہ جائیداد جو ہے وہ ضبطگی کا اختیار بھی حکومت رکھ سکتی ہے، اور وہ جائیداد اس کی ضبط بھی کر سکتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر تھا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم آپ کے سامنے سیاسی حقوق رکھیں گے، اور اس کی تفصیل جو ہے ہم آپ کے سامنے پھر بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر معاشی حقوق بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔